السلام علیکم، میں دیپا ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے اسلام میں ہوں اور انشاءاللہ میں اپنی موت تک اسلام پر رہوں گی۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا میرے لیے کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا لازمی ہے یا ہندو لڑکے سے؟ کیونکہ میرے لیے معاشرے میں کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرنا بہت مشکل کام ہے۔ بہن نے کہا ماشاء اللہ انہوں نے 3 سال پہلے اسلام قبول کیا اور ان کا ارادہ ہے کہ وہ اپنی موت تک اسلام پر قائم رہیں گی۔ ماشاء اللہ، جیسا کہ آپ جانتی ہیں اسلام کی حالت میں ہی مرنا چاہیے، یہ قرآن کی آیت ہے ماشاء اللہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ لازمی ہے کہ وہ کسی مسلمان لڑکے سے ہی شادی کرے؟ کیا یہ لازمی ہے؟ جی بہن، کیونکہ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 221 میں واضح طور پر ذکر ہے کہ کسی غیر مومن عورت سے شادی نہ کرو، کسی مشرکہ یا بت پرست عورت سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومنہ عورت چاہے وہ لونڈی ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک غیر مومن عورت سے کہیں بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ جائے۔ یعنی قرآن میں ایک مرد کو شادی کرنی ہے ایک مسلمان ایک مومنہ عورت سے۔ ایک مومنہ عورت جو لونڈی ہو، چاہے وہ خادمہ ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، وہ ایک غیر مومن عورت سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ ایک مشرکہ عورت چاہے وہ تمہیں پسند آ جائے، چاہے وہ حسن کی ملکہ ہو، چاہے وہ دنیا کی سب سے امیر عورت ہو، ایک مومنہ عورت اس سے کہیں زیادہ افضل ہے۔ اور آیت آگے جاری رکھیے، کسی غیر مومن مرد سے شادی نہ کرو، کسی مشرک سے شادی نہ کرو، کسی بت پرست سے شادی نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ ایک مومن مرد چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، وہ غلام ہو سکتا ہے، وہ بدصورت ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک بت پرست ایک غیر مومن مرد سے کہیں زیادہ افضل ہے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ جائے۔ وہ دنیا کا سب سے خوبصورت مرد ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مومن مرد ایک غیر مومن مرد ایک بت پرست سے کہیں زیادہ افضل ہے، چاہے وہ تمہیں پسند بھی آ جائے۔ تو بہن، تمہیں ایک مسلمان سے ہی شادی کرنی ہے۔ تم جانتی ہو کیوں؟ فرض کرو تمہارے پاس ایک گاڑی ہے، ذرا ایک گاڑی کا تصور کرو جس کے 4 ٹائر ہیں، ایک ٹائر سائیکل کا ہے اور دوسرا ٹرک کا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ چلے گی؟ نہیں، تمام ٹائر ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اور اگر تم جانتی ہو کہ اسلام ہی وہ راستہ ہے جو تمہیں نجات دلائے گا، 3 سال پہلے اسلام لائے اور مرتے دم تک اس پر قائم رہنے کا وعدہ کیا، تو پھر کیوں چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر جہنم میں جائے؟ جب ہم شریک حیات کی بات کرتے ہیں تو ہم اسے بہتر نصف کہتے ہیں، تو شوہر بھی اگر بہتر نصف نہیں تو کم از کم تمہارا بدترین نصف تو ہے ہی، لیکن کم از کم وہ تمہارا نصف تو ہے۔ تو اگر تم نے شوہر سے شادی کی ہے، اگر تم اچھی بیوی ہو، تو کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارا شوہر جنت میں جائے؟ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارا شوہر جنت میں جائے؟ تو اگر تم اچھی خاتون ہو، بہن ہو، تو فطری طور پر تم یہ بھی چاہو گی کہ تمہارا شوہر جنت میں جائے۔ تمہیں کچھ مسائل پیش آ سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں مشکلات ہوں گی، سماج شاید تمہیں قبول نہ کرے، لیکن یہ زندگی بہم یہ بہت مختصر مدت کے لیے ہے، اوسطاً 50 سے 60 سال۔ کچھ لوگ 10 سال کی عمر میں، کچھ 20، کچھ 50، کچھ 90، کچھ 100 سال کی عمر میں، اوسطاً 50 سے 60 سال۔ یہی تمہاری زندگی ہے۔ چاہے تمہیں 50-60 سال تک مشکلات اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، اگلی زندگی ہمیشہ کی ہے بہن۔ ایک کاروباری خاتون کے طور پر یہ بہت اچھا سودا ہے۔ تمہیں تکلیف ہے، درد ہے، مشکلات ہیں، 50-60 سال، اگلی زندگی ہمیشہ کی، سب کچھ اچھا۔ تو بہن، چاہے تمہارے لیے مشکل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی بہن میرا تمہیں مشورہ ہے کہ مشکلات ہیں۔ کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرو، چاہے وہ اچھا نہ ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بدصورت ہو، وہ سب سے خوبصورت یا سب سے امیر آدمی سے کہیں بہتر ہوگا۔ اگر وہ مشرک ہے، اگر وہ غیر مومن ہے، امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا بہن۔ محترم جاکی نائک صاحب، میں جانتا ہوں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں ہی راستہ، سچائی اور زندگی ہوں، میرے بغیر کوئی بھی خدا کے پاس نہیں جا سکتا، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دی گئی قرآن کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے خدا تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ مسیح ہی آخری ہیں۔ اللہ نے کیسے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں؟ برائے کرم آپ اس کی وضاحت کریں۔ بہت شکریہ۔ براہ کرم انگریزی میں ترجمہ کر لیں۔ جب یسوع نے کہا کہ میں ہی راستہ اور سچائی ہوں، صرف میرے ذریعے ہی تم میرے باپ تک پہنچ سکتے ہو، تو پھر آپ اللہ یا خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں قرآن کی پیروی کر کے، جو پیغمبر محمد پر نازل ہوا، جو کوئی ایسا وعدہ نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھائی عیسائی ہیں۔
اب سوال یہ ہے جناب، میں ہی راستہ اور وہ زندگی ہوں، ہے نا؟ کوئی میرے باپ کے پاس نہیں جا سکتا مگر میرے ذریعے، تو اس میں غلطی کہاں ہے؟ آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اللہ تک۔ دوستو، میرا نام کرشنن ہے، میں یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلتا ہوں۔ ان کا نام ترشن ہے اور وہ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا۔ جی کرشمن، اب کرشنن، کیا آپ ہندو ہیں؟ نہیں، میں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے اور ان کے پیچھے چل رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ عیسائی مذہب کی تعلیمات ہیں، جو کہ ایک قدیم اور اہم مذہب ہے۔ ان کا نام کرشنن ہے اور اسی وجہ سے یہ سوال پیدا ہوا تھا۔ وید سوتنتر لائف ٹرانسلیشن آف بردر واسن بہترین ہے۔ اسی طرح اس زندگی میں کوئی بھی باپ کے بغیر نہیں آتا، لیکن میں تو پھر قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وعدہ کیا ہے، چاہے آپ جو بھی حوالہ دے رہے ہیں۔ یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ آپ نے جو حوالہ دیا ہے میں بھی حوالہ دوں گا۔ آپ نے جو حوالہ دیا وہ یوحنا کی انجیل باب نمبر 14 آیت نمبر 6 ہے۔ آپ نے جو حوالہ دیا ہے یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 6، میں ہی راستہ ہوں، سچائی اور زندگی ہوں، کوئی شخص میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب وہ یہ الفاظ سنتے ہیں تو یسوع مسیح اپنی الوہیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور بہت سے عیسائی مشنری بھی یہی سمجھتے ہیں۔ میں ہی راستہ اور زندگی ہوں، کوئی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ یہ سیاق و سباق میں یسوع کے الفاظ ہیں۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف چل گیا۔ جب آپ یوحنا کی انجیل باب 14 آیت 8 سے پڑھتے ہیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یسوع کہتے ہیں، اگر تم خدا پر ایمان رکھتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا، میں تمہارے لیے جگہ تیار کرنے جا رہا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں، لیکن ہم نہیں جانتے راستہ۔ پھر یسوع نے کہا، میں ہی راستہ ہوں، سچائی اور زندگی ہوں، کوئی بھی میرے باپ کے پاس نہیں آتا مگر میرے ذریعے سے۔ اسی بیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس پیغمبر کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا۔ تو ہم اس بات پر متفق ہیں کہ یہ بیان 100% درست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اس وقت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ جیسے موسیٰ کے زمانے میں وہی راستہ، وہی زندگی تھی، کوئی بھی خدا تک نہیں پہنچ سکتا تھا مگر موسیٰ کے راستے سے۔ اس وقت بھی یہی بات تھی، وہی راستہ، وہی زندگی تھی، کوئی بھی باپ خدا کے پاس اس کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے۔ یوحنا 16:12 سے 14 میں یسوع نے کہا، میرے پاس تم سے کہنے کو ابھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن تم اب انہیں برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ روح حق آئے گا، وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا، وہ آنے والے نبی کے بارے میں بات کرے گا، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ میں بھی اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کر رہا ہوں جب میں نے ساحل پر بات کی تھی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اس زندگی میں کوئی بھی شخص مٹی کے کوٹ پر تبصرہ نہیں کر سکتا سوائے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یسوع کے دور میں میں واقعی آپ سے متفق ہوں، ہم بائبل سے متفق ہیں کہ یسوع خدا کے پیغمبر تھے، وہ خدا کی طرف رہنمائی کرنے آئے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور پیغمبر آنے والا ہے۔ تو آج دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے میں انڈیا میں رہوں یا امریکہ یا کینیڈا یا سعودی عرب میں، ہمیں آخری اور حتمی پیغمبر کی پیروی کرنی ہے۔ تو یہاں تک کہ بائبل کے بیانات میں بھی 12 سے 14 مقامات پر یہ ہے کہ وہ پیغمبر قرآن میں مذکور ہے۔ آپ کی بائبل یہ بتا رہی ہے کہ میرے پاس آپ سے کہنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں، بہت سی چیزیں آپ کو بتانی ہیں، لیکن اب وہ روح حق جب آئے گا، یوحنا 12 میں۔ یہ سب پیشن گوئی کی باتیں ہیں۔ قرآن نے یہ سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بائبل سن رہے ہیں، یہ پیغمبر بھی تمہارے لیے ہیں اور ان کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور وہی تمہیں سچائی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ پس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آج کے دور میں راستہ اور زندگی ہیں۔ کوئی شخص ان کے بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہیں جا سکتا سوائے اس راستے کے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، اور نبی محمد ہی وہ ہیں جن کے ذریعے یہ انقلاب مکمل ہوا۔ قرآن آخری اور حتمی وحی ہے، اللہ کی طرف سے آخری اور مکمل ہدایت یہی ہے،
اور ہمیں اسی آخری اور مکمل پیغام کی پیروی کرنی ہے. یہی صحیح ہدایت ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر، یہ ایک عیسائی بہن کا سوال ہے. آپ نے استثناء 18، 18 اور 18، 19 کی وضاحت کی اور کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ آیت 18، 20 میں یہ کہا گیا ہے کہ نبی کے بارے میں کیسے جانا جائے کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر نبی جھوٹ بولے تو وہ مر جائے گا. تو عیسائی بہن کا سوال ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا تھا. کیا آپ اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہیں بھائی؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ استثناء باب نمبر 18 آیت نمبر 20 میں کہا گیا ہے کہ اگر نبی جھوٹ بولے تو وہ مر جائے گا. اگر وہ جھوٹ بولے، جب وہ جھوٹ بولے گا تو وہ مر جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نہیں مرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ جھوٹ بولے تو وہ فوراً مر جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر وہ 10 سال بعد یا 50 سال بعد یا 100 سال بعد مرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جھوٹ بولے تو فوراً مر جائے گا. اور یہی بات قرآن بھی کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر نبی نے جھوٹ بولا ہوتا تو ہم اس کی رگے گردن اور دل کو پکڑ لیتے اور اسے ذبح کر دیتے. یہی قرآن کہتا رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اگر نبی نے جھوٹ بولا ہوتا تو ہم اس کی گردن کی رگ کو پکڑ لیتے اور اسے ذبح کر دیتے. یہی قرآن کہتا ہے. یہ ایک سخت لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مریں گے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی جب وہ دوبارہ آئیں گے تو وہ بھی وفات پائیں گے. جب وہ آئیں گے مجھے نہیں معلوم کب، 100 سال بعد، 200 سال بعد، 1000 سال بعد، جب بھی وہ آئیں گے وہ بھی وفات پائیں گے. یا اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹے ہیں؟ نہیں، ہر انسان کو جب وہ آتا ہے مرنا ہوتا ہے. ہر نبی کو بھی مرنا ہے. قرآن سورہ آل عمران 3 باب آیت 385 میں کہتا ہے کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو ہر کسی کو مرنا ہے. حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی دوسری آمد پر وفات پائیں گے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص کبھی نہیں مرے گا. اگر وہ جھوٹ بولے تو فوراً مر جائے گا. امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا. پہلی 2 آیات سے واضح ہے کہ یہ پیشگوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ کی طرح تھے اور ان کے منہ میں الفاظ ڈالے گئے تھے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. میرا نام شکتی ویل ہے. میں سیلز ایگزیکٹو کے طور پہ کام کرتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب میں اندر آیا تو میرے دائیں طرف ایک سفید کپڑے پر ہم دہشت گردی کی مخالفت کرتے ہیں لکھا ہوا تھا، اور آپ نے کہا تھا کہ یہاں آنے والے سبھی لوگ اس پر دستخط کریں گے. آیا پر میڈم آپ نے یہ کہا تھا، لیکن اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سی دہشت گردی ہے. میں صرف 5 دہشت گردوں کو جانتا ہوں. کوئی ہے جو اس کا ترجمہ کر سکے؟ جی بھائی پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، زور سی. کیا ہم حجم بڑھا سکتے ہیں؟ ہاں قریب. ہاں، اس کا نام سکتی ویل ہے. وہ سیلز ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہا ہے. اس کا سوال یہ ہے کہ اس نے وہاں ایک بڑی سفید اسکرین دیکھی ہے جس پر لکھا ہے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. اس کا سوال یہ ہے کہ اس سے مراد کون سی دہشت گردی ہے؟ کیا اس سے مراد حکومتی دہشت گردی ہے، یا کسی گروہ کی دہشت گردی، یا میڈیا کی دہشت گردی، یا وہ دہشت گردی جو 6 دسمبر 1992 کو ہوئی تھی جسے عالمی میڈیا نے پیش کیا، یا وہ دہشت گردی جو گجرات میں ہوئی تھی؟ اس کے پاس وہاں دستخط کرنے کے لیے ایک ٹیم ہے، لیکن وہ اس بات پر الجھن میں ہے کہ اس سے مراد کون سی دہشت گردی ہے. جزاک اللہ خیر. بھائی نے سوال کیا ہے کہ وہاں ایک بڑا بینر لگا ہوا ہے جہاں دستخطی مہم چل رہی ہے، اور لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے 10,000 دستخط جمع کیے ہیں. اس پر عنوان میں لکھا ہے ہم دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں. تو وہ پوچھ رہے ہیں آپ کس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ گروہی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ سیاسی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ میڈیا کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ کیا آپ اس دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں جو 11 ستمبر میں ہوئی، یا آپ گجرات کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں؟ بھائی ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی دہشت گردی ہو، چاہے وہ میڈیا کی دہشت گردی ہو، چاہے وہ 9/11 ہو، چاہے وہ گجرات ہو، چاہے وہ بابری مسجد ہو. یہ سب دہشت گردی ہے. کوئی بھی کسی بے گناہ انسان کی جان لے یا اسے دہشت زدہ کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دہشت گرد اس شخص کو کہتے ہیں جو دہشت پھیلائے. تو کوئی بھی انسان اگر کسی بے گناہ انسان کو دہشت زدہ کرے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں.
اور قرآن واضح طور پر سورہ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 میں کہتا ہے جو کوئی کسی دوسرے انسان کو قتل کرے سوائے اس کے کہ وہ قتل کے بدلے میں ہو یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے ہو تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو کوئی کسی انسان کی جان بچاتا ہے گویا اس نے پوری قوم کو بچا لیا۔ تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو قتل کرے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسلام میں یہ حرام ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی بے گناہ انسان کو قتل کرے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، قرآن میں یہ حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جو کوئی کسی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، گویا اس نے پوری قوم کو بچا لیا۔ اس لیے ہم ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں۔ جو بھی بے گناہ انسانوں کو دہشت زدہ کرتا ہے، کوئی بھی ہو، چاہے حکومت ہو جو بے گناہ لوگوں کو دہشت زدہ کرے، چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ 9/11 ہو، چاہے بوسنیا ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے چیچنیا ہو، چاہے عراق ہو، یہ سب قتل و غارت گری ہے۔ لیکن اگر آپ نے میری تقریر دیکھی ہے، کیا دہشت گردی مسلمانوں کی اجارہ داری ہے؟ میں نے وہاں ثابت کیا ہے کہ دہشت گردی سیاست دانوں کی اجارہ داری ہے۔ اور ایک چیز ہے جسے وائٹ کالر دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں وائٹ کالر دہشت گردی کیا ہے؟ وہ یہ کام کلسٹر بموں کے ذریعے کرتے ہیں۔ وہ کلسٹر بم گراتے ہیں، بم نیچے جاتا ہے اور اس کے ساتھ کئی چھوٹے بم بھی آتے ہیں۔ بے گناہ لوگ، دنیا کا سب سے کمزور ملک افغانستان، امریکہ وہاں کلسٹر بم بھیج رہا ہے۔ یہ وائٹ کالر دہشت گردی ہے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے فلسطین میں، دنیا میں کسی بھی بے گناہ انسان کا قتل ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ سب جلد از جلد رک جائے۔ امید ہے اس سے آپ کا سوال حل ہو گیا ہوگا۔ جی خوش آمدید دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی۔ بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تو ان تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ انبیاء اپنے آپ سے نبی نہیں بنتے۔ انبیاء اپنے آپ سے نبی نہیں بنتے، نہ ہی اپنے آپ سے کوئی نبی بن سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ نبی بنا لیتے ہیں۔ خود سے کوئی بھی نبی نہیں بن جاتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں بہت زیادہ عبادت کروں گا اور بہت زیادہ روزے رکھوں گا اور تہجد پڑھوں گا اور مختلف قسم کے اعمال کروں گا تو اس سے میں نبی بن جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مخصوص لوگوں کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھے کہ انبیاء کی پرورش اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے، کیونکہ ان کے ذمے تمام امت پڑے ہوتے ہیں، اور پھر تمام امت کا بوجھ وہ اس نبی پر ہوتا ہے۔ لہذا انبیاء پوری دنیا کے معصوم ترین لوگ ہوتے ہیں۔ تو جتنے بھی انبیاء آئے، تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو امت تک پہنچایا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہ اور اسی طرح بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا دیا گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، یعنی آپ گواہ رہو کہ آپ کا جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دین اسلام ہے وہ میں نے پہنچا دیا کیا ہے۔ اسی طرح مبشر، بشارت دینے والا، یعنی آپ اپنے امت کو جنت کی بشارت دے۔ اگر آپ کی امت قرآن پر عمل کرے گی، اپنے پیغمبر کی بات مانے گی، تو ان کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ اور یہ بشارت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا میں دے دی، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے۔ تو بھائیو دوستو، جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء کا مقصد اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہاں پر یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، یہ بھائی جو سوال کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ میں ہندو ہوں، لیکن مجھے ہندو ہونے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں فخر سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندو ہوں۔ بالکل
آپ کو شرم محسوس ہوگی، کیونکہ ہندوازم ایک ایسا مذہب ہے جس میں ذات پات کی تقسیم کو رکھا گیا ہے، جس میں لوگوں کو تقسیم کی گئی ہے، جس میں لوگوں کو شودر اور برہمن جیسے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس لوگوں کو جو ہے نا تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جانوروں کا گوشت نہ کھانا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے آپ پر حرام کر دینا اور گندگی اور غلاظت سے پیار کرنا، یہ سب کچھ جو ہے نا ہندوازم کا حصہ ہے۔ تو اس بھائی نے جو بات کی تو وہ اس لیے کی کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ میرا جو یہ دھرم ہے، مذہب ہے، یہ کچھ عجیب سا مجھے لگ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسلام کی طرف آتے ہیں تو اسلام آپ کو ایک اللہ کی وحدانیت کا درس دیتا ہے، اور اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے کہ آپ سب جو ہے نا ایک اسلام کے تحت آپ آ جائے اور آپ جو ہے نا ایک اللہ کے ماننے والے بن جائے۔ تو یہاں پر اس بھائی نے بہت زبردست سوال کیا اور اپنے مذہب پر شرمسار بھی ہوا، تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی بہت اصلاح کی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔